شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میری طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک۔ لسنرز، آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ارسلان اوان شیئر کر رہے ہیں گجرانوالہ سے۔ ارسلان کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ میری ایک بیسٹ فرینڈ ہے جو کہ اسلام آباد میں رہتی ہیں۔ ان کا نیم فضا ہے۔ ان کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ فضا کہتی ہے کہ ہم لوگ کینیڈا اپنے ابو کے پاس رہنے کے لیے گئے۔ ہم لوگ 5 سال کے لیے گئے تھے۔ تو جو اسلام آباد میں ہم لوگوں کا گھر تھا، اسلام آباد G11 مرکز میں ہم لوگوں کا گھر تھا، تو ہم لوگوں نے وہاں پر ایک سیکیورٹی گارڈ ہوتا تھا، اس کو ہم لوگوں نے منتھلی کچھ پیسوں پر رکھا ہوا تھا۔ وہ ہم لوگوں کے گھر کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ وہ ہم لوگوں کے گھر کے باہر رات کے ٹائم چکر لگا دیتا تھا۔ اس کو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم تمہیں ایکسٹرا پیسے اسی لیے دے رہے ہیں کہ تم خاص طور پر ہم لوگوں کے گھر کا خیال رکھنا۔ گھر کے اندر تو وہ جا نہیں سکتا تھا کیونکہ سارا گھر لاک تھا۔ وہ باہر سے گھر کو رات کے ٹائم 2-3 چکر لگا کر چلا جاتا تھا۔ 5 سال کینیڈا رہنے کے بعد جب ہم لوگ پوری فیملی اپنے گھر میں واپس آئے، ایک ہفتہ تو بالکل آرام سے گزر گیا۔ ایک رات کی بات ہے، ہم سب اپنے اپنے روم میں تھے۔ میں اور میری سسٹر اپنے روم میں تھی۔ سب گھر والے سو گئے تھے، میری سسٹر بھی سو گئی تھی۔ میں ابھی جاگ رہی تھی، کمرے کی لائٹ بھی آن تھی، اور میں کینیڈا میں اپنے ایک دوست کے ساتھ ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی۔ میرے دوست کا نام جان تھا۔ میں جان سے بات کر رہی تھی تو ایک دم جان میرے ساتھ باتیں کرتا کرتا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگ گیا۔ تو میں نے اس سے یہ پوچھا، جان واٹ ہیپنڈ، کیا ہوا ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ تمہارے پیچھے کوئی کھڑا ہے، تمہارے پیچھے ایک لڑکا کھڑا تھا جس کا پورا منہ جلا ہوا ہے اور اس کی آنکھوں کی جگہ پر سفید روشنی ہے۔ میں نے جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میرے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے جان کو یہ کہا کہ یہ کون سا ٹائم ہے مذاق کرنے کا، تم مجھے ڈرا رہے ہو، مجھے مت ڈراؤ۔ لیکن جان جو تھا وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، نہیں میں نے تمہارے پیچھے کسی کو دیکھا ہے۔ تبھی ہم پھر سے باتیں کرنے لگے۔ ایک دم باتیں کرتے کرتے جان نے چیخنا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ وہ تمہارا سر پکڑنے لگا ہے، وہ بالکل تمہارے پیچھے ہے۔ جیسے ہی میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، میں بہت زور سے چیخی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھی۔ میرے ساتھ میری پوری فیملی تھی۔ میرے گھر والوں نے میرے سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا تھا۔ میری امی نے مجھے یہ بتایا کہ میں 3 دن سے اس ہاسپٹل میں بے ہوش پڑی تھی اور آج مجھے ہوش آیا تھا۔ میں نے اپنی امی سے یہ کہا کہ میں جان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی ویڈیو کال پر، تو جان نے پہلے میرے پیچھے کسی کو کھڑے دیکھا۔ وہ ایک لڑکا تھا، اس کا پورا چہرہ جلا ہوا تھا، وہ بہت بھیانک تھا، وہ میرا سر پکڑنے لگا تھا۔ لیکن جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا وہاں کچھ نہیں تھا۔ دوسری دفعہ جب جان چیخا تو میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ بہت خوفناک چہرے والا ایک لڑکا میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کٹا ہوا سر تھا اور وہ اس میں سے خون نکال کر پی رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے یہ منظر دیکھا، میں برداشت نہیں کر سکی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میرے سارے گھر والے بہت زیادہ ڈر گئے۔ اسی وقت ڈاکٹر آیا۔ ڈاکٹر نے دوبارہ سے میرا چیک اپ کیا، مجھے ایک انجیکشن دیا اور یہ کہا کہ اب آپ گھر جا سکتی ہیں۔ ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد ہم لوگ سارے ایک ہی روم میں سونے لگ گئے۔ امی نے یہ بات کینیڈا میں میرے ابو کو بھی بتا دی۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا، تقریباً 2-3 دن گزرے، میں کچھ نارمل ہوئی۔ میں جان سے میں نے بات کی، اسے بھی سب کچھ بتایا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ جیسے ہی فون بند ہوا تو میں اٹھ کے واش روم میں گئی۔ جیسے ہی میں نے ٹیپ کھولا پانی یوز کرنے کے لیے تو اس میں سے پانی کے بجائے خون آ رہا تھا، اور وہ خون بہت تھک تھا، اور وہاں پر بہت بھیانک کہکے کی آواز آئی اور اس نے یہ کہا کہ بس تم چند دن کی مہمان ہو اس دنیا میں۔ میں پھر چیخنے لگ گئی اور وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب میرے گھر والے آئے تو میں خون میں لت پت تھی۔ ان لوگوں نے مجھے باہر اٹھا کر جیسے ہی بیڈ پر لٹایا، میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو مجھے ہوش آ گیا۔ اب میرے گھر والے بہت ڈر گئے تھے۔ امی نے فوراً سے ابو کو فون کیا۔ ابو ویری نیکسٹ ڈے کینیڈا سے پاکستان آ گئے۔ جب انہوں نے میری حالت دیکھی وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔
اور انہوں نے یہ کہا کہ اب اس کا کوئی حل کرنا ہوگا۔ لاہور میں میرے چاچو رہتے ہیں۔ ابو نے میرے چاچو کو ساری بات بتائی۔ چاچو نے یہاں پر آنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں اگلے دن ہی آ جاؤں گا۔ اسی رات کی بات ہے، میں ایک کمرے میں سو رہی تھی، ابو بھی اسی کمرے میں تھے۔ میں بیڈ پر سو رہی تھی اور ابو سامنے صوفے پر لیٹے ہوئے تھے۔ رات 1 بجے کا جب ٹائم ہوا تو میرا بیڈ زور زور سے ہلنے لگ گیا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس گھر میں جو بھی مخلوق تھی وہ صرف مجھے ہی نشانہ بنا رہی تھی۔ گھر کے باقی کسی بھی فرد کو نہ تو کچھ دکھائی دیتا تھا اور نہ ہی کچھ محسوس ہوتا تھا۔ میرا بیڈ زور زور سے ہلنے لگ گیا۔ میری آنکھ کھل گئی تو ابو سامنے صوفے پر سوئے ہوئے تھے۔ میرے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ تبھی ایک دم سے میرا بیڈ زور زور سے ہوا میں جھولنے لگ گیا۔ میرے منہ سے بہت زور سے اللہ اکبر نکلا۔ میری آواز سن کر ابو جاگے تو ابو نے بہت زور سے چیخا اور آیت الکرسی پڑھنے لگ گئے۔ جیسے ابو نے آیت الکرسی پڑھی، کسی نے اس بیڈ کو بہت زور سے زمین پر پٹک دیا اور میں پھر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے فوراً سے پھر ہاسپٹل لے کر گئے۔ میں ہاسپٹل میں ہی تھی جب مجھے ہوش آیا۔ ابو بھی بہت ڈرے ہوئے تھے۔ ابو نے سب گھر والوں کو بتایا کہ میں نے جب اس کی آواز سنی، میری آنکھ کھلی تو اس وقت اس کا بیڈ ہوا میں جھول رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے بہت زور سے چیخا، میں نے آیت الکرسی پڑھی تو میں نے کھڑکی سے کالے رنگ کے دھوئیں کو باہر نکلتے دیکھا۔ اتنے میں میرے چاچو جو تھے وہ ایک شاہ صاحب کو لے کر، ایک عامل صاحب کو لے کر ہاسپٹل پہنچے۔ میری حالت کا انہیں پتہ چل گیا تھا۔ جیسے وہ شاہ صاحب آئے، انہوں نے میری حالت دیکھی، وہ کچھ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ایک لیمن نکالا، اس لیمن کو میرے ماتھے کے اوپر رکھا اور کچھ آیت پڑھنے لگ گئے۔ کافی دیر کچھ پڑھنے کے بعد جیسے انہوں نے لیمن کے اوپر پھونک ماری، وہ جو لیمن تھا وہ اس طرح سے ریڈ ہو گیا جیسے اس کو کسی نے خون کے اندر بھگو کر میرے ماتھے پر رکھ دیا ہے۔ عامل صاحب نے یہ کہا کہ یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے، یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، مجھے آپ کے گھر جانا ہوگا۔ جیسے عامل صاحب ہمارے گھر پہنچے، گیٹ میں پاؤں رکھتے رکھتے رک گئے اور انہوں نے یہ کہا، آپ لوگوں میں سے کوئی فرد بھی ابھی اس گھر میں نہیں آئے گا، آپ سب لوگ اپنے ساتھ والے گھر میں رہیں۔ جو ہم لوگوں کے نیبر تھے وہ بھی ہم لوگوں کے جاننے والے تھے، یعنی فیملی فرینڈ تھے۔ ہم لوگ ان کے گھر چلے گئے اور وہ جو عامل صاحب تھے، پہلے انہوں نے کچھ دیر پڑھائی کی، اس کے بعد وہ اس گھر میں داخل ہوئے۔ عامل صاحب نے ہاسپٹل میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر آج میں نہ آتا تو یہ رات اس لڑکی کی زندگی کی آخری رات تھی، اس لڑکی کے اوپر بہت سخت عمل کیا گیا ہے۔ جب وہ اس گھر میں داخل ہوئے، کچھ دیر کے بعد عامل صاحب نے میرے ابو کو بلایا اور یہ کہا کہ اپنی بیٹی کے سارے کپڑے، اس کا سارا سامان، اس کی ساری جیولری، جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ یہاں پر لا کر رکھیں۔ ابو عامل صاحب کے پاس عامل صاحب کے ساتھ اس گھر میں گئے۔ میرا جتنا بھی سامان تھا وہ سارا نکال کر باہر لے کر آئے۔ عامل صاحب نے کچھ پڑھائی کی اور میرے اس سارے سامان کو جلا دیا اور اس کی ساری راکھ کو ایک باکس میں بند کیا، یہاں تک کہ ساری جیولری بھی اس میں جلا دی اور وہ سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ عامل صاحب نے اس کی راکھ ایک باکس میں ڈالی اور میرے ابو سے یہ کہا، اس کو فوراً سے جا کر نہر میں بہا کر آئیں۔ میرے ابو اور چاچو فوراً سے گئے اور کوئی نہر ڈھونڈ کر اس میں جا کر اس باکس کو بہا آئے۔ اس کے بعد عامل صاحب نے کچھ دیر پڑھائی کی اور ہم سب لوگوں کو گھر میں بلایا اور یہ کہا کہ آپ کی بیٹی کے اوپر بہت سخت کالا جادو کیا گیا ہے۔ کالے جادو کے ذریعے اس کے پیچھے بہت زیادہ خطرناک جن کو لگایا گیا ہے۔ آپ کے اس گھر میں بھی اثرات ہیں۔ 5 سال سے یہ گھر بند ہے۔ اس گھر میں بہت سے جنات ہیں، لیکن وہ اوپر والی منزل میں رہتے ہیں، وہ نیچے والے حصے میں نہیں آتے۔ اس لڑکی کے اوپر جو حملہ کر رہا ہے وہ ایک کالے جادو کا شیطان جن ہے جس کو اس کے پیچھے کسی خاص مقصد کے لیے لگایا گیا ہے۔ اس لڑکی کی دوستی کسی لڑکے کے ساتھ ہے جو پاکستان میں نہیں رہتا بلکہ دوسرے ملک میں رہتا ہے۔ میں نے بتایا کہ میرا ایک دوست ہے جان، جو کہ کینیڈا میں رہتا ہے۔ ان عامل صاحب کا یہ کہنا تھا، اس لڑکے نے تم پر کالا جادو کروایا ہے، وہ تم سے شادی کر کے تمہاری ساری دولت ہتھیانا چاہتا تھا۔ اس نے تمہارے پیچھے اس جن کو اس لیے لگایا ہے کہ تم ڈر کر پاکستان میں نہ رہو اور وہاں آ جاؤ۔ عامل صاحب نے مجھے ایک تعویذ دیا اور یہ کہا کہ اب تمہارے اوپر سے وہ کالا جادو ہٹ چکا ہے۔ اس کے بعد کبھی بھی مجھے کسی چیز نے نہیں ڈرایا، نہ ہی کوئی چیز میرے پیچھے آتی تھی اور نہ ہی مجھے ڈر لگتا تھا۔ اس کے بعد ایک دم سب کچھ نارمل ہو گیا۔ میں نے جان سے دوبارہ کبھی بات نہیں کی اور نہ ہی کبھی کینیڈا جاتی تھی، لیکن ہم لوگوں کا وہ جو گھر تھا، اس کا جو 2nd فلور تھا، وہ بہت زیادہ پوزیسڈ ہو چکا تھا۔
بہت زیادہ ہانٹیڈ ہو چکا تھا. وہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا تھا کیونکہ 5 سال تک ہم لوگوں کا گھر بند رہا تھا. وہاں پر کوئی بھی نہیں آتا جاتا تھا. ہمیں عامل صاحب نے سختی سے منع کیا تھا کہ شام کے بعد آپ لوگوں نے 2nd فلور پر نہیں جانا. آپ انہیں نہیں تنگ کریں گے تو وہ آپ کو بھی تنگ نہیں کریں گے. پھر کبھی کبھی ہم لوگ ڈے ٹائم تو اوپر چلے جاتے تھے، وہ بھی اگر کوئی کام ہوتا تھا، لیکن رات کے بعد ہم کبھی بھی نہیں جاتے تھے. اکثر رات کو ہم لوگوں کو اوپر والے پورشن سے آوازیں سنائی دیتی تھی. وہ آوازیں ایسی ہوتی تھی کہ جیسے کوئی اوپر ہنستا ہے یا کبھی کوئی اور آواز آ جاتی تھی. اس کے علاوہ اوپر سے اکثر چلنے پھرنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھی. یہ ہم لوگوں کی زندگی کی کہانی تھی، میرے دوست کی زندگی کی کہانی تھی جو اس نے مجھے سنائی اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ ارسلان آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی زویا شیئر کر رہی ہے. زویا کہتی ہے میں فیصل آباد کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. آج سے 6 سال پہلے کی بات ہے. ہم لوگوں نے اپنا نیا گھر بنایا. ہم لوگوں نے اپنا گھر بہت خوبصورت بنایا تھا اور بہت شوق سے بنایا تھا. جب ہم لوگ اپنے گھر میں شفٹ ہوئے، ہم لوگوں کو ابھی اس گھر میں شفٹ ہوئے تقریباً 10-15 دن ہی گزرے تھے. سب کچھ نارمل تھا. ہمارے بہت سے ریلیٹیوز آئے، ہم لوگوں کے گھر کو دیکھ کر گئے. سب بہت خوش تھے. 15 دن گزرنے کے بعد ایک صبح جب ہم لوگ جاگے تو ہم لوگوں کے 2nd فلور کی جو سٹیئرز تھی وہ ہم لوگوں کے ٹی وی لاؤنج تک آتی تھی. یعنی ٹی وی لاؤنج سے ہی 2nd فلور کی سٹیئرز اوپر جاتی تھی. ان سٹیئرز میں اس طرح سے کسی پرندے کے پنکھ بکھرے پڑے تھے جیسے کسی نے کسی پرندے کو کھا کر پھینکا ہو. جیسے بلی اگر کسی چڑیا یا کسی اور پرندے کو کھاتی ہے تو اس کے پنکھ بکھر جاتے ہیں، لیکن یہ جو پنکھ تھے یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی بڑے پرندے کے ہیں، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید کوے کے ہوں، لیکن وہ بہت زیادہ تعداد میں تھے. وہ کسی ایک پرندے کے پنکھ نہیں لگ رہے تھے. ہم لوگوں نے جب وہ پنکھ دیکھے ہم لوگ تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے. سب لوگ جاگ کے سب نے دیکھے. امی، میں، میری بہن، میرا بھائی، ہم لوگ سارے 2nd فلور پر گئے. 2nd فلور پر گئے تو وہ پنکھ جو تھے اوپر والے ٹی وی لاؤنج میں بھی بکھرے ہوئے تھے. اس کے باہر ایک بہت بڑا ٹیرس تھا. اس ٹیرس کے اوپر جب ہم لوگوں نے جا کر دیکھا تو وہاں پر بہت زیادہ کووں کی گردنیں پڑی ہوئی تھیں. تقریباً 10 سے 12 کوے ہوں گے جن کی صرف گردنیں پڑی ہوئی تھیں اور خون کے نشان بھی تھے. یہ منظر بہت زیادہ ڈراؤنا تھا. جبکہ ہم لوگوں کے ٹیرس کا دروازہ بند تھا، پھر وہ پنکھ اندر کیسے آئے؟ اور وہ باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ وہ سارے جو پر تھے ایک ترتیب کے ساتھ اس ہم لوگوں کے ٹیرس کے دروازے سے لے کر سیڑھیوں تک آئے ہوئے تھے. امی تو بہت ڈر گئی. ہم لوگ نیچے آئے، ابو کو جگایا، ابو کو ساری بات بتائی. ابو نے یہ کہا کہ وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بلی نے کھائے ہوں گے. امی نے یہ کہا کہ ایک بلی رات کے ٹائم 10-15 کوے تو نہیں کھا سکتی، اور نہ ہی اتنے زیادہ کوے کھا کر وہ پنکھ سیڑھیوں تک کیوں پھیلا کر جائے گی. یہ تو باقاعدہ ترتیب سے کسی نے پورے پر پھیلائے ہوئے ہیں. ابو نے یہ کہا کچھ نہیں ہوتا. ابو نے ہماری ایک نہیں سنی. ابو نے خود ہی وہ سارے پر جمع کیے، ایک شاپر میں ڈالے، وہ جو کووں کی گردنیں تھی وہ بھی اٹھائی اور ہم لوگوں کے گھر کے بالکل ساتھ ایک خالی پلاٹ تھا وہاں پر پھینک دی. ہم لوگ تو بہت خوفزدہ ہو گئے. خیر دن بھر ہم لوگ اس بارے میں باتیں کرتے رہے. ہم لوگ تو ڈر کے مارے چھت کے اوپر بھی نہیں جا رہے تھے. مغرب کا ٹائم ہوا تو میں اور میری بہن ہم لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی. سردیوں کا موسم تھا تو ہم لوگ پہلے باہر لان میں بیٹھ جایا کرتے تھے، چھت پر چلے جایا کرتے تھے. ٹیرس پر ہم لوگوں نے ایک جھولا بھی رکھا ہوا تھا، اس پر جا کر بیٹھتے تھے. لیکن آج والے معاشرے کے بعد تو ہم اوپر گئے ہی نہیں. ہمیں امی نے سختی سے منع کر دیا کہ اوپر نہیں جانا. نہ ہی ہم لوگوں کی ہمت ہوئی. ہم لوگ آ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئی. ایک کارنر پہ ہم لوگوں نے ہیٹر لگایا ہوا تھا. ہم لوگ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی. ایک دم سے لائٹ آف ہو گئی. جب لائٹ آف ہوئی تو پورے گھر میں اندھیرا ہو گیا. یو پی ایس بھی تھا لیکن یو پی ایس نہ تو کنیکٹ ہوا اور نہ ہی وہ جلا. ایک دم سے کوئی لائٹ نہیں آئی. میری بہن نے کہا میں اٹھ کر دیکھتی ہوں. وہ اٹھ کر ڈرائنگ روم سے باہر گئی تو میں بھی اس کے پیچھے آ گئی. مجھے تو ڈر لگ رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اب سمجھ نہیں آ رہی تھی. ٹارچ اٹھانے کے لیے جیسے ہی ہم لوگ اپنے کچن میں گئے، کچن میں ایک بہت بڑی ونڈو تھی اور وہ جو ونڈو تھی وہ باہر لان کی طرف ہی تھی.
جیسے ہی ٹارچ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم لوگ کچن میں گئے، کچن میں ایک کیبنٹ تھا، وہاں پر ٹارچ رکھی ہوتی تھی۔ ابھی میری بہن نے کیبنٹ سے وہ ٹارچ نکالی، ایک دم سے اس کو کسی پرندے کے بولنے کی آواز آئی، جیسے کوئی کوا بولتا ہے۔ وہ ایک دم سے چونکی اور جیسے اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ہم لوگوں کے کچن کے ونڈو میں ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی سرخ رنگ کی آنکھیں تھیں اور وہ باقاعدہ پرندے کی آواز نکال رہا تھا جیسے کوا بولتا ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی اور ایک دم سے وہ بہت زور سے چیخی۔ امی بھاگتی ہوئی اندر آئی، ہم نے ٹارچ آن کی تو سامنے ایک کوا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ ریڈ تھی، ہم نے کبھی کسی پرندے کی آنکھیں ایسے ریڈ نہیں دیکھی۔ ہم لوگ تو بہت ڈر گئے۔ فوراً سے امی نے جیسے ہی وائپر اٹھایا کہ اس کو مار کر وہاں سے بھگانے کی کوشش کری، کیونکہ باہر لان تھا۔ انہیں یہ لگا کہ شاید جیسے وہ رات کو پرندے مرے تھے، کوئی زخمی پرندہ ہوگا تو یہاں پر بیٹھ گیا ہوگا۔ جیسے ہی امی نے اس کو بہت زور سے وائپر مارا، وہ نیچے گرا۔ ہم لوگوں نے ٹارچ آن کی، جیسے ٹارچ آن کر کے ہم لوگوں نے کچن کی ونڈو سے دیکھنا چاہا، آگے وہ شیلف تھا تو دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ ہم نے جیسے ہی لان والا دروازہ کھول کر باہر جھانک کر دیکھنا چاہا، وہاں پر کسی پرندے کا نام و نشان نہیں تھا۔ امی نے یہ کہا کہ وہ اڑ گیا ہوگا، زخمی ہوگا۔ خیر یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد رات کو ہم لوگ اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ امی ہمارے ساتھ ہی سوتی تھی، ابو اور بھائی جو تھے وہ ایک کمرے میں سوتے تھے۔ میں، امی اور میری سسٹر ہم لوگ سو رہی تھیں۔ تقریباً رات کے 2-2:30 بجے کا ٹائم ہوگا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے ہم لوگوں کی ونڈو کے اوپر بہت آہستہ سے جیسے کوئی ہاتھ مار رہا ہے۔ وہ کھٹکھٹانا نہیں کہہ سکتے، دستک نہیں کہہ سکتے اس کو، وہ ایسے تھا جیسے دروازے کے اوپر یا ونڈو کے اوپر کوئی ہاتھ مارتا ہے بڑے آرام آرام سے۔ اب سردی میں اتنا سناٹا ہوتا ہے، اتنی خاموشی ہوتی ہے۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے بڑے آرام سے اپنی بہن کو جگایا۔ ٹائم دیکھا تو 2:30 بج رہے تھے۔ آواز مسلسل آ رہی تھی جیسے کوئی ٹھک ٹھک کر رہا ہے ونڈو کے اوپر۔ میری بہن نے کہا امی کو جگاتے ہیں۔ ہم نے بڑے آرام سے امی کو جگایا۔ امی ایک دم اونچا بولی، ہم نے اشارے سے ان کو چپ کروایا کہ پہلے سن لے ہوا کیا ہے۔ ہم نے امی کو اشارے سے بتایا کہ آواز آ رہی ہے۔ امی نے بھی آواز سنی۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے بڑے آہستہ سے کرٹن کو ہٹا کر دیکھا، وہاں پر بہت زیادہ بھیانک چہرے والی کوئی مخلوق تھی۔ وہ الٹی لٹکی ہوئی تھی، ایسا کہہ لے کہ جیسے باہر ونڈو کے اوپر وہ ایک شیڈ سا تھا، اس کے اوپر سے وہ الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے بال بہت لمبے تھے، اس کی آنکھیں بہت بڑی تھیں، ہاتھ اس نے عجیب و غریب طرح سے ونڈو کے اوپر رکھے تھے اور اپنے ہاتھ بجا رہی تھی ونڈو کے اوپر۔ بس وہ منظر اتنا بھیانک تھا، پہلے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہے کیا۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے لائٹ آن کی تو وہ روشنی میں ہمیں بہت ویزیبل نظر آئی۔ ہم لوگ تو کمرے سے باہر نکلے اور چیخیں مارنے لگ گئے۔ ابو بھی جاگ گئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ہم نے ابو کو بتایا، ابو نے نہ ایک سنی نہ دو سنی، ابو فوراً سے باہر بھاگے، انہوں نے انٹرس ڈور کھولا اور لان کی طرف گئے جس طرف ہمارے روم کی ونڈو تھی۔ ابو کو ابھی گئے ہوئے 5 منٹ ہوئے تھے تو ایک دم ابو بہت تیزی سے بھاگتے ہوئے اندر آئے اور انہوں نے دروازہ بند کر لیا اور انہوں نے یہ کہا کہ آیت الکرسی پڑھو، یہاں پر بہت عجیب و غریب مخلوق دیکھی ہے۔ ابو بہت ڈرے ہوئے تھے، پہلے تو وہ بتا ہی نہیں رہے تھے۔ جب ہم نے ان سے فورسفلی پوچھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی میں بھاگ کر باہر گیا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے ہم لوگوں کے کمرے کی دیوار کے اوپر سے کوئی رینگتا ہوا بلیک کلر کا وجود تھا، کافی بڑا تھا وہ سائز میں، یعنی کافی لمبی اس کی ہائٹ تھی، اور وہ رینگتا ہوا ہم لوگوں کے ٹیرس کے اوپر باقاعدہ رینگ کر کوئی چیز گئی ہے۔ صبح ہی ساری رات ہم لوگوں نے بیٹھ کر گزاری، ہم لوگ 1 منٹ بھی نہیں سوئے۔ ہم لوگوں کو بار بار ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم لوگوں کے ہر کمرے کی ونڈو کے اوپر وہی ہاتھ کوئی مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابو ہمیں بار بار یہ کہتے اس طرف دھیان نہ دو، اس طرف دھیان نہ دو، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف ہم لوگوں کا مائنڈ جا رہا تھا۔ صبح جب ہوئی، ابو کے ایک دوست تھے، ان کے سسر تھے، وہ یہ عمل وغیرہ کرتے تھے، کافی زیادہ ان کے پاس لوگ آتے تھے، روحانیت تھی ان کی، ان کو لوگ پیر صاحب بھی کہتے تھے۔ ابو نے فوراً سے ان سے بات کی، وہ اپنے سسر کو لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ جیسے وہ ہمارے گھر آئے، انہوں نے کچھ پڑھائی کی، پڑھتے پڑھتے وہ 2nd فلور پر چلے گئے۔ 2nd فلور پر سارا کچھ جھانک کر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، پھر وہ نیچے آ گئے۔
انہوں نے آ کر ہمیں یہ بتایا کہ آپ لوگوں کے گھر کے اوپر کسی نے بہت سخت جنات بھیجے ہیں، کسی نے حسد کر کے آپ لوگوں کے گھر کے اوپر جادو کروایا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جنات جان سے مار دیں اور یہ گھر وہ لے لیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ آپ کے بہت قریبی ہیں کوئی۔ اب ہم لوگوں کو تو کسی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کون ایسا کر سکتا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں کو اپنے گھر سے باقاعدہ کچھ ایسے چیزیں ملیں گی جن سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے گھر کے اوپر کوئی جادو کروایا گیا ہے، اور یہ جادو ابھی بالکل ریسنٹلی کروایا گیا ہے، یہ بہت پرانی بات نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ہمیں کچھ تعویذ دیے جو ہم نے اپنے گھر کے دروازوں کے اوپر لگائے، اور ایک پانی دم کر کے دیا، اور یہ کہا کہ اس کو گھر کے چاروں کونوں میں لون سمیت چھڑک دیں۔ ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی وہ پانی ہم لوگوں نے پورے گھر میں ہر جگہ پر ہر کونے میں جا کر اس پانی کو اس کے چھینٹے مارے ہم لوگوں نے، تو اگلے ہی دن سیکنڈ فلور پر ہم لوگوں کی میڈ کام کر رہی تھی، اس کو ہم لوگوں کے باہر ٹیرس کے اوپر ہم لوگوں کا ایک درخت ہوتا تھا جو لان میں لگا ہوا تھا، اس کی آدھی سے زیادہ چھاؤں ٹیرس پر آتی تھی، تو وہ کچھ صفائی کرتی کرتی وہاں پر گئی تو اس نے یہ کہا کہ مجھے درخت کے اوپر کچھ باندھا ہوا نظر آیا ہے، کوئی کالے رنگ کی پوٹلی سی باندھی ہوئی ہے۔ اس نے امی کو بلایا، ہم لوگ بھی گئے، بالکل درخت کے تنے کے ساتھ ایک کالے رنگ کی پوٹلی باندھی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں نے جیسے کیسے کر کے اسٹک سے اس کو نیچے اتارا۔ ہم لوگوں نے فوراً سے ابو کو فون کیا، ابو نے عامل صاحب کو فون کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے اس کو کھول کر نہیں دیکھنا، میں شام تک آپ کے گھر آؤں گا، اس کو آپ اپنے یعنی جو آپ کے ریزیڈنس حصہ ہے اس سے باہر رکھ دیں۔ ہم لوگوں نے اس کو لان کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ اتنے پرندے ہم لوگوں نے دیکھے، جیسے کوے بہت شور مچا رہے ہیں، ہم لوگوں کے لان میں بھی آئے، ہم لوگ باہر نہیں نکلے۔ ابو کے ساتھ وہ عامل صاحب ہمارے گھر آئے، انہوں نے اس پوٹلی کو کچھ پڑھ کر پھونکا، اور جیسے ہی کھولا اس میں بہت زیادہ عجیب و غریب جیسے کوئی کچا گوشت ہوتا ہے، اس کے اوپر بہت سے بال تھے، اس میں سوئییں لگائی ہوئی تھیں، اس میں عجیب و غریب کچھ تعویذ ڈالے ہوئے تھے، بہت زیادہ خون ڈالا ہوا تھا۔ اور عامل صاحب نے یہ کہا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں کے اوپر جادو کا وار کیا گیا ہے، آپ لوگوں سے یہ گھر چھیننے کے لیے۔ یہ میں نے جو آپ سے عمل کروایا تھا، جو پانی میں نے پورے گھر میں آپ کو پانی پھینکنے کے لیے کہا تھا، ہر جگہ پر پانی کے چھینٹے مارنے کے لیے کہا تھا، یہ اس کی وجہ سے یہ جادو سامنے آ گیا ہے۔ پھر انہوں نے کچھ پڑھائی کی، کچھ پڑھائی کر کے انہوں نے ایک دودھ کا جگ منگوایا، اس دودھ کے جگ میں انہوں نے وہ سارا کچھ ڈالا، اور یہ کہا کہ اب اس کو جا کر بہتے پانی میں بہانا ہے۔ ہم لوگوں کے گھر کے پاس ہی ایک بہت بڑی نہر تھی، وہاں پر گئے، وہاں پر جا کر ہم لوگوں نے یعنی ہمارے ابو نے جا کر اس کو پانی میں بہایا۔ جب واپس آئے تو اس کے بعد وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے پھر ہم لوگوں کے گھر کا حصار کیا، پورے گھر میں کیل لگائے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اب آپ کے گھر میں کوئی جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، جو آپ پر کرے گا اس پر الٹا پڑے گا۔ پھر ایسے ہی ہوا، ہمیں نہ تو کچھ کوئی ڈراتا تھا، نہ ہی ہم لوگوں کے ساتھ کچھ واقعات ہوتے تھے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کون تھا جس نے ہمارے ساتھ کیا، ہم نے اس چیز کو اللہ پر چھوڑ دیا۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ زویا آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshirmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اور اردو سینٹر پر میں انور علیگی کا ناول بسیرا آن ایئر کر رہی ہوں۔ آج اس کی آج اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ تھی، اس کو ضرور وزٹ کریں، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ بہت ہارر ناول ہے، اس کو ضرور وزٹ کریے گا۔ اس کے علاوہ میرا ایک اور سٹوری چینل ہے ولیج ٹون سٹوریز، وہ اینیمیٹڈ سٹوری چینل ہے، اس کو بھی وزٹ کریں، وہاں پر مورل سٹوریز ہیں، تو آپ ضرور اس کو وزٹ کریں اور اپنے بچوں کو بھی دکھائیں۔ نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔